بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اگر وہ سلارا کے فریب میں نہ آتا تو پارس اب تک سپر ماسٹر تک پہنچ چکا ہوتا اور نجومی کی پیشین گوئی حرف بہ حرف درست ہوتی۔ دوسرے نجومی نے سلارا کو یقین دلایا تھا کہ وہ پارس کو حاصل کر سکتی ہے۔ وہ سحر زدہ ہو کر کسی کے جادو کے اثر سے یا ٹیلی پیتھی کے اثر سے اپنا مسکن چھوڑ دے گا اور در بدر بھٹکے گا۔ سلارا اور اس کے بھائی جارج فری مین نے پلاننگ کی۔ انہوں نے سوچا پارس بابا صاحب کے ادارے میں ہے، وہاں نہ اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے نہ تنویمی عمل کر سکتا ہے۔ البتہ شیبہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، وہ اس کی ممی کہلاتی ہے، وہی خیال خوانی کے ذریعے اسے اپنے قابو میں کر کے وہاں سے نکال سکتی ہے۔ یہ سوچ کر جارج فری مین نے اپنے تمام ماتحتوں کو پیرس کی ان تمام یہودی عبادت گاہوں اور ان کے مشنری ہاسٹلوں، قہوہ خانوں، شراب خانوں اور کمار خانوں میں پھیلا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پارس مشنری ہاسٹل سے نکلتے ہی سلارا کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی ہارڈی کے ساتھ پیرس میں موجود تھی۔ اس کے ماتحتوں نے اطلاع دی تھی پارس ایک مشنری اسکول میں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد پھر نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں بہن بھائی اسی ہاسٹل کے قریب پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہنے لگے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پارس بے چین ہو کر دوسرے ہی دن ہاسٹل سے نکل آیا تھا۔ وہ ہاسٹل سے نکلنے کے بعد سوچ رہا تھا اب بابا صاحب کے ادارے میں واپس جائے یا اپنی ممی کا انتظار کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تنہا شام تک پیرس میں نہیں رہ سکے گا، پولیس اور انٹیلیجنس والے اسے تلاش کر رہے ہوں گے، اسی لیے تو اسے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس آیا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے میں فون کر کے اپنے لیے گاڑی منگوا لے۔ اسی وقت ہارڈی نے اس کے سامنے آ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر پارس، میری آنکھوں میں دیکھو اور مجھے پہچانو۔ پارس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر جیسے اس کی آنکھیں ہارڈی کی آنکھوں سے چپک گئیں۔ دونوں بھائی آئرن اور ہارڈی اپنی آنکھوں کے ذریعے میسمرزم کرنے کے ماہر تھے۔ پارس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے تیز آندھی چل رہی ہے اور اسے اڑاتی ہوئی ان آنکھوں کی دنیا میں لے جا رہی ہے۔ اسے ان آنکھوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے وہ آنکھیں کہنے لگیں، ماسٹر پارس، تمہارے پیچھے ایک کار آ کر رک گئی ہے، میرا ہاتھ پکڑو اور میرے ساتھ چل کر اس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہاں بیٹھنے کے بعد تم پھر میری آنکھوں میں دیکھتے رہو گے۔ پارس نے نظریں ہٹا لیں، چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کی پچھلی سیٹ پر آیا، وہاں بیٹھ گیا۔ دروازے بند کر دیے گئے، پھر وہ اس کی آنکھوں میں بے اختیار دیکھنے لگا۔ سلارا کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ اسے جھیل کے کنارے والے ایک کاٹیج میں لے آئے۔ جب تک شہر میں جاری رہنے والی ناکہ بندیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا وہ وہاں سے جا نہیں سکتے تھے۔ اس کاٹیج میں ان کے ایک ماتحت نے رپورٹ دی، میڈم، ہم نے شہر میں 2 ایسے ہم عمر لڑکے دیکھے ہیں جو پارس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انہیں یہودیوں کی عبادت گاہوں میں لے جا رہے ہیں۔ سلارا نے سمجھ لیا پارس کو تلاش کیا جا رہا ہے اور ایک ڈمی پارس تیار رکھا گیا ہے تاکہ جب اصل ہاتھ آئے تو اس کا تبادلہ ہو سکے۔ اس کے ماتحت نے چند تصویریں پیش کیں، پھر کہا، ہمارے آدمی ان تمام لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ سلارا نے میری تصویر ماسٹر ببلو کے ساتھ دیکھی، پھر شبہ کرتے ہوئے کہا، ہارڈی، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھو، کیا یہ فرہاد نہیں ہو سکتا؟ اس نے تصویر دیکھی، پھر تائید کی، ہاں، یہ ہلکے سے میک اپ میں ہے۔ فرانس کی حکومت 24 گھنٹے مستعد رہ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اس نے کوئی خاص میک اپ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ میری تصویر اینٹی میک اپ کیمرے کے ذریعے اتاری جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ شام تک انہوں نے چھپ کر میری تصویر اتار لی۔ میرے کاٹیج کا پتہ بھی معلوم کر لیا۔ اب شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ میں ماسٹر ببلو کے ساتھ اس کاٹیج میں رہتا ہوں۔ ہارڈی نے کہا، یہ اچھا موقع ہے، اگر ہم کسی طرح فرہاد کو یہاں سے اغوا کر لیں اور ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا دیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک تو اس کی تمام صلاحیتیں ہمیں منتقل ہوں گی، دوسرا اپنا کام نکالنے کے بعد ہم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ سلارا نے کہا، ہارڈی، تم نے اور آئرن نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اور جارج کے دماغ سے کام کرو گے، اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ میں کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہوں، ایک تجویز پیش کر رہا ہوں، نہایت ہی نامعقول تجویز ہے۔ اس کے بیٹے کو اغوا کرنے میں اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں،
اسے یہاں سے لے جانا کوئی قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے۔ ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور ہم ناکامی کا منہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود ان کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ فرض کرو ہم پارس کو اغوا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تب کیا فرحاد کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے؟ میں جب کسی پلاننگ پر عمل کرتی ہوں تو اس کے ہر پہلو پر غور کر لیتی ہوں، اس لیے ناکامی کا چانس کم ہوتا ہے۔ جب میں پارس کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں اور اپنی جگہ پہنچ جاؤں تو اس کے بعد تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن فی الحال تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ ہمیں وہاں پہنچنے پر ایک ڈمی پارس تیار کرنا ہوگا۔ شام کو ان کے ماتحتوں نے اطلاع دی، پولیس والے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور اب ان کا رخ جھیل کے ساحلی علاقوں کی طرف ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی رات 9 بجے تک پریشان رہے۔ اب پارس کو کہاں چھپایا جائے؟ گھر گھر تلاشی لی جا رہی تھی۔ ایسے قداور جوان کو دیکھ کر اس کی تصویر اینٹی میک اپ کیمرے کے ذریعے اتاری جاتی تھی۔ ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد ان گھر والوں کو بخشا جاتا تھا۔ پھر ایسے میں سلارا اور ہارڈی پولیس والوں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ہارڈی نے کہا، سسٹر، ایسے میں تو تمہارا دماغ بہت کام کرتا ہے، کچھ ذہانت کا ثبوت دو۔ وہ ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچنے کے انداز میں سر ہلا کر کہا، ایک طریقہ ہے، فی الحال پارس کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ ہارڈی نے چونک کر حیرانی سے پوچھا، کیا تم ہوش و حواس میں ہو؟ ہاں، وہی ایک ایسا کاٹیج ہے جہاں پولیس والے تلاشی نہیں لیں گے اور پارس محفوظ رہے گا۔ تم یہاں پارس کی حفاظت کے لیے آئی ہو یا اسے لے جانے کے لیے؟ پہلے اس کی حفاظت لازمی ہے۔ جب وہ پولیس کی نظروں سے محفوظ رہے گا تب ہی ہم اسے لے کر جا سکیں گے۔ چلو پارس کو گاڑی میں لے چلو، ہم فرحاد کے کاٹیج کی طرف جائیں گے۔ تم پھر پارس کو آنکھوں کے ذریعے میسمرائز کرو اور اسے سمجھاؤ کہ اسے جہاں پہنچایا جا رہا ہے وہاں وہ رات بھر بیڈ روم میں آرام سے سوتا رہے۔ صبح 4 بجے وہ بیدار ہوگا اور دبے قدموں اس کاٹیج سے نکل کر باہر آئے گا۔ باہر تمہاری کار کھڑی ہوگی، تم پھر اسے واپس ہمارے اسی کاٹیج میں لے آؤ گے۔ ہارڈی نے سر کھجاتے ہوئے کہا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت تک پولیس والے ہمارے کاٹیج کی تلاشی لے کر جا چکے ہوں گے، دوبارہ پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس طرح پارس بھی ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ پارس اپنے باپ کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں سے واپس آ سکے گا؟ مانا کہ وہ میری آنکھوں کی قوت کے زیر اثر رہے گا، لیکن فرحاد نے اگر اسے دیکھ لیا تو؟ سلارا نے کہا، جس بیڈ روم میں پارس سوئے گا اس کے دروازے کو اندر سے بند کر لے گا اور آرام سے بستر پر سو جائے گا۔ فرحاد اگر اسے دیکھے گا تو باہر کھڑکی سے ہی دیکھ سکے گا، اندر جانا چاہے گا تو دروازہ بند ہوگا۔ پھر وہ سوچے گا کہ بیٹے کی نیند میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا وہ صبح کے انتظار میں اپنے کمرے میں جا کر سو جائے گا۔ لیکن اپنے بیٹے سے ملنے والی صبح باپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ بیٹا 4 بجے صبح ہی دبے پاؤں نکل کر ہماری کار میں آ جائے گا۔ جیسا کہ قارئین کو معلوم ہے، ان بہن بھائیوں نے اس منصوبے پر عمل کیا اور مجھے چکر دے گئے۔ رات کو جب میں کاٹیج میں آیا تھا تو ٹھیک سلارا کی پلاننگ کے مطابق میں نے کھڑکی سے ہی پارس کو دیکھا تھا۔ اس کی نیند میں مداخلت کرنا نہیں چاہتا تھا، آخر وہ میرے ساتھ ہی کاٹیج میں تھا، صبح اس سے بات کر سکتا تھا، مگر صبح تک معاملہ پھر بدل چکا تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ جسے میں نے رات کو دیکھا تھا وہ ماسٹر ببلو نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا پارس تھا، جو میرے ہاتھ آ کر نکل گیا تھا۔ ان دنوں پارس کی عجیب حالت تھی، وہ آنکھیں ہمیشہ اس کا تعاقب نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ سحر زدہ سا رہتا تھا اور اپنی ذہانت سے یہ سوچتا بھی تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، مجھے کیوں یہاں چھپا کر رکھا ہے۔ اس نے سلارا سے کئی بار ایسے سوالات کیے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، تمہاری شیبہ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسی حالات میں وہ خیال خوانی نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں لے جانا چاہتی ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو پولیس والوں نے کتنا سخت پہرا لگا رکھا ہے، اب تمہیں کسی دوسرے میک اپ میں لے جانا ہوگا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا تھا کہ پیرس میں کچھ ایسے بوڑھے آدمیوں کا انتخاب کرو جو قد و قامت میں پارس کے برابر ہوں اور 1 آدھ روز میں یہاں سے جانے والے ہوں اور ان کے کاغذات پر یہاں سے روانگی کی اجازت مل چکی ہو۔ دوسرے دن معلوم ہوا ایک ایسے ہی قد و قامت کا پروفیسر لندن سے پیرس آیا ہوا ہے اور دوسرے دن یہاں سے لندن جانے والا ہے۔ ادھر پولیس والوں نے 15 برس سے لے کر 25 برس کے جوانوں پر پابندی عائد کی تھی کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ میری ہدایات پر وہ ایسی نوجوان لڑکیوں کو بھی چیک کرتے تھے جو قد و قامت میں پارس کے برابر ہوتی۔ اگر اس پر عورت کا میک اپ کیا جاتا
تو وہ ایک بھرپور جوان عورت دکھائی دیتا، اس لیے لڑکیوں اور عورتوں کو بھی سختی سے چیک کیا جاتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ اسے ایک بوڑھے پروفیسر کے روپ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ سلارا کے آدمیوں نے اس پروفیسر کو اغوا کیا، اسے سامنے بٹھا کر پارس کا میک اپ کیا۔ جب میک اپ مکمل ہو گیا، اس کے تمام کاغذات پر قبضہ جما لیا، اس کے متعلق تمام معلومات حاصل کر لی گئیں، تو اس کے آدمی پروفیسر کو کہیں لے گئے، اسے ختم کر دیا، اس کے چہرے اور جسم کو تیزاب کے ذریعے بگاڑ دیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہ بات عام ہو گئی تھی کہ پارس کو کسی عورت نے اغوا کیا ہے، لہٰذا دوسرے دن پارس کے ساتھ صرف ہارڈی لندن تک گیا۔ اس کے دوسرے دن سلارا لندن پہنچی۔ اس طرح وہ اسے پیرس سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ پروفیسر کے کاغذات میں امریکہ تک جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے دوبارہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے انہیں لندن میں رکنا پڑا۔ انسانی جذبے کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن محبت کے جذبے میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے، خواہ وہ محبوبانہ عشق ہو، بہن بھائی کا پیار ہو یا باپ بیٹے کی محبت۔ جب محبت جوش مارتی ہے تو آدمی تڑپ جاتا ہے۔ پارس کے ساتھ بھی یہی تھا۔ جو کی محبت جوش مارتی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہارڈی کی آنکھوں کے سحر سے نکل رہا ہے۔ کبھی کبھی جو اس سے دماغی رابطہ قائم کرتی تھی، وہ دونوں باتیں کرتے تھے۔ یہ ملاقاتیں، یہ باتیں پارس کے اندر دماغی توانائی پیدا کرتی تھیں، اور یہ توانائی جو کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ہارڈی کی آنکھوں کو بھلا دیتی تھی۔ ایک ایسے ہی موقع پر جب جو پارس کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی، اس کے دماغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو رسونتی پہنچ گئی۔ رسونتی نے مجھے اطلاع دی۔ میں وہاں پہنچا تو اتنا ہی پتہ چل سکا کہ وہ لندن میں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے لندن کے ایجنٹوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ یہ بھی قارئین کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ پروفیسر کے روپ میں لندن سے باہر جانے والا تھا۔ ہم نے اسے گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد بھی ناکام رہے تھے۔ سلارا پھر اسے ایک بار ہم سے چھین لے جانے میں کامیاب رہی، لیکن وہ اسے لندن سے نہ لے جا سکی۔ یہ بھید کھل گیا تھا کہ پروفیسر کے روپ میں پارس ہے، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پروفیسر کہاں گیا؟ ظاہر ہے اسے پیرس میں ہی غائب کیا گیا ہوگا، تب ہی پارس کو وہاں سے لایا گیا تھا۔ پچھلے دنوں جو مسخ شدہ لاش پیرس کے مضافاتی علاقے میں ملی تھی، اس کے متعلق شبہ ہوا کہ پروفیسر کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا تاکہ شناخت نہ ہو سکے۔ لہٰذا لندن میں پارس کے ساتھ پروفیسر کے قاتلوں کو بھی تلاش کیا جانے لگا۔ سلارا بڑی ذہانت کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نے ایک لڑکے کو ٹریپ کیا جو پارس سے مشابہت رکھتا تھا، اس پر پارس کا میک اپ چڑھا دیا گیا، پھر اس میک اپ پر ایک اور لڑکے کا میک اپ کر دیا گیا۔ چہرے پر ڈبل میک اپ کرنے کے بعد اسی رات کی فلائٹ سے اسے امریکہ روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ وہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوا تو وہاں نصب کیے ہوئے خفیہ اینٹی میک اپ کیمرے نے بتا دیا کہ وہ میک اپ میں ہے، اور اس میک اپ کے پیچھے پارس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کو فوراً حراست میں لیا گیا۔ تمام پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی توجہ اس لڑکے پر تھی۔ ادھر اصل پارس میک اپ میں تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی عمارت کے اس حصے سے گزر گیا۔ فرانس کی حکومت ہم پر اتنی مہربان تھی کہ ہماری خاطر وہ گھر گھر کی تلاشی لیتی تھی، ایک ایک مسافر کو روکتی تھی۔ انگلینڈ کی سرکار ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے مسافروں کو پریشان نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ ایک پارس گرفتار ہو چکا تھا۔ بہرحال گرفتار کرنے والوں کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس وقت تک سلارا پارس کو لے جا چکی تھی۔ امریکہ پہنچنے سے پہلے ہارڈی نے پارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے حکم دیا تھا کہ وہ امریکہ کے کسی شہر میں خود کو نہ پہچانے۔ سلارا یا ہارڈی اسے بتائیں گے کہ کس ملک میں یا کس شہر میں اسے پہنچایا جا رہا ہے۔ جب پارس کو سلارا اور جارج فری مین کے خفیہ اڈے پر پہنچایا گیا تو وہ سحر زدہ تھا۔ اس کے بعد ہارڈی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا، اب تم سحر زدہ نہیں رہو گے، اپنی تمام تر صلاحیتوں سے دماغی طور پر حاضر رہو گے اور اپنے ہی شعور سے کام لیتے رہو گے۔ اب آنکھیں بند کرو اور 1 منٹ کے بعد کھول دو۔ پارس نے 1 منٹ تک آنکھیں بند رکھیں، پھر جب انہیں کھولا تو وہ دماغی طور پر حاضر تھا۔ پورے شعور کے ساتھ خود کو پارس اول سمجھ سکتا تھا اور اپنے دماغ سے کام لے سکتا تھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا۔ وہاں 2 بیڈ نظر آئے جس کے سرہانے ٹرانسفارمر مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے دوسری طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اس کا ایک ہم شکل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سلارا ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہارڈی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلارا کو دیکھ کر کہا، آنٹی
آپ نے کہا تھا شیبہ ممی نے مجھے بلایا ہے، لیکن آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ سلارا نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہاری ممی تمہیں پہنچانا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ ٹرانسفارمر مشین اور یہ میرا ہمشکل لڑکا، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا تم عقل پر زور دے کر اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک ہم ایک ڈمی پارس ادارے میں نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک تمہارے پاپا اور دوسرے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے؟ تمہاری شیبہ ممی چاہتی ہیں کہ وہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور تم آرام سے اپنی ممی کے ساتھ رہ سکو۔ میری ممی کہاں ہیں؟ میں کہہ چکی ہوں وہ بیمار ہیں، اب بھی نہیں آ سکتی۔ آخر وہ کتنے طویل عرصے سے بیمار ہیں؟ جب بھی میں پوچھتا ہوں آپ ان کی بیماری کا بہانہ کر جاتی ہیں۔ میں کوئی نادان بچہ تو نہیں ہوں؟ کیا تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہو تو پہلے ممی کو میرے سامنے لاؤ، میں انہیں دیکھوں گا، پھر وہ جو حکم دیں گی وہ کرتا جاؤں گا۔ سلارا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی تم یہ ضد کرو گے، خواہ مخواہ اپنی ممی کو پریشان کرو گے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے ان سے کوئی نہ ملے، لیکن تمہاری ضد سے مجبور ہوں۔ آؤ تمہیں ملوا دیتی ہوں، لیکن زیادہ باتیں نہ کرنا ان سے۔ وہ پارس کو ساتھ لے کر اس بڑے ہال سے نکلی، پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچی۔ وہاں شیبہ ایک آرام دہ بستر پر بیماروں کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ پارس اسے دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے گیا، پھر اسے لپٹ گیا۔ وہ بلا کا چالاک تھا، لپٹنے کے بہانے اس ڈمی شیبہ کے چہرے کو چھو رہا تھا، ٹٹول رہا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ماسک میک اپ ہے یا عارضی۔ لیکن وہ جو بھی عورت تھی اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی گئی تھی۔ پارس کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اس کی ممی ہے۔ عورت نے شیبہ کی آواز اور لب و لہجے میں کہا، بیٹے میں بہت بیمار ہوں، یہ لوگ میرا بہت خیال کر رہے ہیں۔ یہ میری منہ بولی بہن سلارا ہے، یہ جو کہہ رہی ہے اس پر عمل کرتے جاؤ، میں جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی۔ فی الحال ہم دونوں کے لیے یہ جگہ بہت محفوظ ہے، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ سلارا نے کہا، بہن شیبہ، ڈاکٹروں نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ وہ پارس کو تھپک کر اس سے الگ کرتے ہوئے بولی، آؤ بیٹے چلیں، پہلے ضروری کام کر لیں تاکہ ادارے میں تمہاری ڈمی پہنچائی جا سکے۔ وہ اپنی ممی کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس کا حکم بھی سن چکا تھا، لہٰذا وہ ٹرانسفارمر مشین کے مرحلے سے گزرنے کے لیے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے بستر پر اس کی ڈمی کو لٹایا گیا۔ اس طرح اس کی ایک ڈمی تیار کر لی گئی۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ شیبہ نے تل ابیب میں خودکشی کر لی ہے۔ ان کے منصوبے میں ایک خلل پیدا ہو گیا۔ جس ڈمی شیبہ کو بیمار بنا کر رکھا گیا تھا اب وہ ان کے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ شیبہ کی موت کی خبر وہ پارس سے زیادہ عرصے تک چھپا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی موقع پا کر، خاص طور پر جو اس کے پاس آ کر اسے ممی کی موت کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ ہارڈی نے کہا، اب پارس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ جارج فری مین نے کہا، ابھی یہ مناسب نہیں ہے، جب ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں آ کر اسے ہمارے خلاف بھڑکائیں گے تب اس پر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ ابھی تو یہ شیبہ کے تنویمی عمل کے زیر اثر ہے اور بے اختیار سانس روک لیتا ہے، کسی کو دماغ میں آنے نہیں دیتا ہے، پھر ہمیں کس بات کا اندیشہ؟ انہوں نے فی الحال یہ بات چھپا کر رکھی، ڈمی شیبہ کو اس کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ادھر شیبہ کی موت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اسرائیلیوں سے کہا، اگر تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دشمنی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو $1.5 کروڑ ادا کرو، ہم پارس کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان سے $1.25 کروڑ میں سودا طے ہو گیا تھا۔ انہوں نے ڈمی پارس کو ان کے حوالے کر دیا۔ یوں ایک تیر سے 2 شکار کھیلے۔ ادھر ہم سے کہا، اگر ہم آرمر کو ان کے حوالے کر دیں تو وہ اصل پارس کو وہاں سے پلک جھپکتے ہی نکال کر لے آئیں گے اور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات تھی کہ اسرائیلی حدود میں ایک جوان کو پہنچا کر وہاں سے وہ کس طرح نکال لائیں گے۔ میں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ڈمی پارس ہے۔ بعد میں میری بات درست نکلی۔ جب ہم نے یہودیوں کے خلاف پھر انتقامی کارروائی شروع کی تو جارج فری مین سمجھوتے پر اتر آیا۔ اس نے اپنی طرف سے سمجھایا کہ جو مجرم ہیں صرف انہیں سزا دینی چاہیے، دوسروں کو تباہ و برباد کرنے یا انہیں ہلاک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ سراسر انسان دشمنی ہوگی۔ ہم نے اس کی بات تسلیم کر لی، لیکن سمجھوتا یہی ہوا کہ اگر آرمر جائے گا تو ان کا ایک آدمی ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رہے گا اور پارس بھی ہمیں واپس ملے گا۔ اس وقت تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ پارس ان کے پاس ہے اور ہمیں ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو
حاصل کرنا ہوگا، لیکن بازی پلٹ گئی تھی۔ سلارا، جارج فری مین اور ہارڈی اپنے خاص ماتحتوں کے ساتھ جہاں رہتے تھے وہ کون سی جگہ تھی، پارس اب تک معلوم نہ کر سکا۔ وہ ایک ویران سی جگہ تھی، آس پاس دور تک جنگلات دکھائی دیتے تھے، اور جہاں وہ رہتے تھے وہ قلعہ نما عمارت تھی۔ اس قلعے میں موٹی موٹی دیواریں، موٹے موٹے ستون تھے۔ پارس ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا تو اسے دور نشیب میں جنگل ہی جنگل دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہارڈی کی آنکھوں کے سحر میں نہیں تھا، اس پر شیبہ کے تنویمی عمل کا اثر تھا، لیکن وہ سوچتا تھا اپنی ممی کے ساتھ اس جنگل میں کیوں ہے، اور اس کی ممی آخر صحت یاب کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ایک رات اس نے شیبہ کی ڈمی کے پاس لیٹے ہوئے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ جو کہانی سنایا کرتی ہیں وہ سنا دیں۔ اس نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، آؤ سو جاؤ، میں تمہیں نئی کہانی سناتی ہوں۔ پارس نے فوراً ہی اٹھ کر اسے غور سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا واقعی آپ مجھے پہلے کہانیاں سنایا کرتی تھیں؟ وہ ڈمی کچھ بدحواس سی ہوئی۔ پارس نے کہا، ہم دونوں بھائیوں کو کبھی عام بچوں کی طرح پالا نہیں گیا، ہمیں کسی نے کبھی کہانی نہیں سنائی، ہمیشہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تم میری ممی نہیں ہو۔ بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری ممی ہوں۔ اگر ہو تو بتاؤ گردن سے نیچے میرے جسم کے کس حصے پر 2 تل ایک ساتھ ہیں؟ وہ چکرا کر رہ گئی، پھر جلدی سے بولی، تم اپنی ماں کا امتحان لے رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ میں بیمار ہوں، ایسے میں بھلا کیا یاد رہتا ہے، اور اتنی سی باتوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ پارس کا شبہ یقین میں بدل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا اس قلعے کے باہر جو جنگل ہے یہاں سانپ پائے جاتے ہیں؟ عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کہا، تم جنگل کی بات کرتے ہو، اس قلعے میں بھی سانپ پائے جاتے ہیں، مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ تو سانپوں سے کھیلا کرتی ہیں۔ کیا آنٹی سلارا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میرے سامنے سانپوں سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ انہوں نے جلدی سے نہیں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، نہیں، انہوں نے نہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر جھنجھلا کر بولی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پارس نے اس سے ذرا دور ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو اب میری ممی کا رول پلے نہ کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پلنگ کے سرہانے والی میز پر ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ مضبوط کانچ کا پیالہ تھا۔ پارس نے اسے اٹھا کر فضا میں اچھالا، پھر ہی ہا کی آواز نکالتا ہوا چھلانگ لگاتا ہوا اوپر سے واپس آنے والے کٹورے کو ایک کراٹے کا ہاتھ رسید کیا۔ وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فرش پر آ گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، یہ میرے ماسٹر واٹسروکی کا کرتب ہے، یہ کرتب اگر میں نے تمہاری کھوپڑی پر دکھایا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ خوف زدہ ہو کر تھوک نکلتے ہوئے بولی، میں مجبور ہوں، مجھے سانپوں سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں تمہاری ماں کا رول پلے نہیں کروں گی تو یہ مجھے سانپوں سے ڈسوائیں گے۔ تم کون ہو؟ میں تھیٹر میں کام کرنے والی اداکارہ ہوں۔ ہارڈی نے مجھے اپنی آنکھوں سے سحر زدہ کیا، پھر مجھے یہاں لے آیا۔ تمہاری طرح میں بھی یہ نہیں جانتی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس ملک میں ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ ہیلما۔ اچھا ہیلما، اگر تم دوست بن جاؤ تو میں یہ کسی پر دوستی ظاہر نہیں کروں گا۔ میں تمہاری دوست بن کر رہوں گی، تمہارے کام آؤں گی، بس ایک وعدہ کرو، مجھے سانپوں سے بچاؤ گے۔ تم تو ننھی بچیوں کی طرح ڈرتی ہو، بہرحال وعدہ کرتا ہوں سانپوں کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، وہ تو زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈرنا نہیں، بہادری سے لڑنا سکھایا گیا ہے۔ میں نے یہاں آ کر تمہارا تذکرہ سنا تھا، سلارا اور جارج فری مین کہتے تھے تم دلیر بھی ہو اور ذہین بھی، لہٰذا تمہیں قابو میں رکھنا مشکل ہوگا۔ جب تم یہاں لائے جاؤ گے تو ان سب کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تم مجھ سے پہلے یہاں آئی ہو، مجھے بتاؤ تم نے اس قلعے کے اندر کیا کچھ دیکھا ہے؟ اس قلعے کے پچھلے حصے میں ایک اندھا کنواں ہے، اس کے اندر کتنے ہی زہریلے سانپ کل بلاتے رہتے ہیں۔ ان کم بختوں نے مجھے زبردستی کنویں میں جھانک کر دیکھنے پر مجبور کیا، میری تو چیخیں نکل گئی تھیں۔ اگر تم نہ کہتی تب بھی سمجھتا ہوں تم نے یقیناً چیخیں ماری ہوں گی۔ آگے بتاؤ۔ اس قلعے کے اندر کئی قید خانے ہیں، آہنی سلاخوں کے پیچھے کچھ پاگل قسم کے لوگوں کو قید کیا گیا ہے۔ جب میں ادھر سے گزرتی ہوں تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں اور دانت کچکچاتے ہیں۔ تم نے ان کے متعلق کچھ پوچھا نہیں کہ وہ کون ہیں؟ میں نے پوچھا تھا، سلارا نے کہا، یہ سب ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ہمارے مطیع اور فرما بردار بنائے گئے ہیں۔
ہمارے ایک اشارے پر جان دے سکتے ہیں یا کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ سب جنونی قاتل ہیں، عورتوں اور بچوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آگے بولو اور کیا دیکھا؟ یہ بہن بھائی، میرا مطلب ہے سلارا اور جارج فریمین کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے تجربات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے جہاں یہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ قلعے کے اندر اور باہر میں نے کئی مسلح افراد دیکھے ہیں۔ اگر وہ مسلح رہتے ہیں تو یہاں اسلحہ خانہ بھی ہوگا۔ میں نے یہاں کے 2 بڑے کمروں میں جدید قسم کے ہتھیار دیکھے ہیں۔ تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتی ہو؟ نہیں، میں صرف تھیٹر میں نکلی پسٹل استعمال کیا کرتی تھی۔ مجھے پٹاخوں کی آواز سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے تمہیں ڈر نہ لگتا ہو؟ پارس، تمہیں ایک بری خبر سنانا چاہتی ہوں۔ سنا دو، تم نہیں سناؤ گی تو کوئی اور سنائے گا۔ تمہاری شیبہ ممی نے خودکشی کر لی ہے۔ پارس نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ بولی، یقین کرو، میں نے سلارا کی زبان سے سنا ہے۔ وہ مجھے سختی سے کہہ رہی تھی کہ شیبہ کی موت کی خبر تمہارے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پارس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا میری ممی کی موت میں جارج اور سلارا کا ہاتھ ہے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں بھی تو تمہاری طرح ایک قیدی ہوں۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو وہی بتا رہی ہوں۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ہیلما نے کہا، مجھے پتا ہے تمہیں بہت صدمہ پہنچ رہا ہے، مگر پریشان ہو کر صدمہ اٹھا کر کیا کرو گے؟ میں جانتا ہوں صدمہ اٹھانے سے میری ممی واپس نہیں آئیں گی، لیکن میں سوچ رہا ہوں پاپا، ماما یا آرمر انکل میرے دماغ میں آئیں اور مجھے ممی کے متعلق بتائیں، لیکن وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ جب بھی آتے ہیں تو میں سانس روک لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں نہ روکوں، لیکن بے اختیار ایسا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تنویمی عمل کا اثر میرے دماغ میں کب تک رہے گا۔ اسی وجہ سے تم قیدی بنے ہوئے ہو۔ اگر وہ کسی طرح سے تمہارے دماغ میں آ جاتے تو تمہیں یہاں سے نکال لے جاتے۔ میں خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ کیا تم اس قید سے رہائی چاہتی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، مگر یہاں بہت سخت پہرا ہے۔ جیسے ہی ہم باہر قدم نکالیں گے وہ ہمیں گولی مار دیں گے۔ میں تنہا یہاں سے جاؤں گا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم ان کے لیے بیکار ہو جاؤ گی۔ میری ممی کا رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لہٰذا تمہیں بھی سانپوں کے اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چیخ مار کر بولی، نہیں، ایسی بات نہ کہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی تھی، وہاں سے فرار ہونے کا حوصلہ نہیں پا رہی تھی۔ پارس نے پوچھا، کھانے کا سامان کس کمرے میں رکھا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے بند ڈبوں کا کھانا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ایک کمرہ ہے، میں وہاں جایا کرتی ہوں۔ وہاں سے کھانے کے جتنے ڈبے لا کر پلنگ کے نیچے چھپا سکتی ہو چھپا لو، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ کیا تم لیبارٹری میں جا کر تیزاب کی بوتل لا سکتی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، تیزاب کا کیا کرو گے؟ کھانے کے بعد پیوں گا۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ تیزاب سے تو بدن کی کھال اتر جاتی ہے۔ میں اپنی یہ کھال اتار کر یہاں سے جاؤں گا۔ کیا فائدہ ہے اس کھال کا؟ جب سے پیدا ہوا ہوں مصیبتیں اٹھا رہا ہوں۔ کیا تم سیدھی طرح مجھے نہیں بتاؤ گے؟ کیا تم سیدھی طرح میرے مشوروں پر عمل نہیں کرو گی؟ اچھی بات ہے، جو کہہ رہے ہو وہی کروں گی۔ مرنا تو ہے ہی، چاہے یہاں موت آئے یا قلعے کے باہر۔ شاباش، اب حوصلے والی بات کی ہے نا؟ دیکھو، ایک بیگ حاصل کرو جس میں ہم کھانے کے ڈبے رکھ کر لے جا سکیں۔ پانی کی بوتل مل جائے تو اچھی بات ہے۔ یہاں کے کچن سے ایک بڑا سا چاقو اٹھا لانا۔ اسے اچھی طرح سمجھا کر کمرے میں چلا آیا۔ کھڑکی کے پاس آ کر باہر دور تک دیکھنے لگا۔ بہت دور قلعے کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، جہاں تک ایک پختہ سڑک گئی تھی۔ اطراف میں بہت خوبصورت باغ نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی جارج فریمین، سلارا اور ہارڈی ایک کار میں بیٹھ کر اس گیٹ سے باہر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور گاڑیاں تھیں جو وقت بے وقت کسی کام سے باہر آتی جاتی رہتی تھیں۔ شام کے وقت پارس کو باغ میں جا کر ٹہلنے اور وقت گزارنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے کہ زیادہ لوگوں سے ٹکرانے کی نوبت نہ آئے اور وہ قلعے کے احاطے سے باہر پہنچ جائے۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو ایک بار ناکام ہونے کے بعد بار بار فرار ہونے کی کوشش کرتا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اسے زندہ رکھ کر اس کے پاپا سے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو حاصل کریں گے۔ اسے ہیلما کی فکر تھی۔ اگر پہلی بار فرار ہونے میں ناکامی ہوتی تو وہ ہیلما کو زندہ نہ چھوڑتے، کیونکہ شیبہ کی موت کا راز کھلنے کے بعد وہ ان کے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔
ہیلما اس کے مشوروں کے مطابق اس کی ضرورت کی چیزیں لا کر پلنگ کے نیچے چھپاتی تھی۔ وہ خود اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے فرار ہونے میں معاون ثابت ہوتی یا بعد میں کام آتی۔ البتہ ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جو کسی وقت کام آ سکتی تھی۔ ایک دن پتہ چلا دوپہر کو سلارا اور جارج فری مین کہیں باہر جانے والے ہیں۔ اس نے ہیلما سے کہا، بیگ میں تمام کھانے کا سامان اور ضروری چیزیں رکھ لو، شاید ہمارے نکلنے کا وقت آ رہا ہے۔ جارج فری مین نے فیصلہ کیا تھا اب ہیلما کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اسے قلعے سے باہر لے جا کر موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے 2 مسلح افراد کو پہلے ہی قلعے کے باہر جنگل میں بھیج دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ہیلما کو اپنے گھر واپس جانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اسے کہیں راستے میں روک کر مار ڈالا جائے، اس قلعے کا راز کسی دوسری آبادی تک پہنچنے نہ پائے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔